ایک غریب لڑکی رہتی تھی جس کا نام آئلہ تھا۔ وہ اپنی ظالم سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی ظالم ماں اسے سارے کام کرواتی اور بہت برا سلوک کرتی تھی۔ آئلہ ایک بہتر زندگی کے خواب دیکھتی تھی، لیکن آئلہ کو بھاگنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ایک دن جب آئلہ کنویں سے پانی لے رہی تھی، اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ 3 بونے کنویں کے پاس کھڑے تھے اور بہت پیاسے لگ رہے تھے۔ بونے پھٹے ہوئے کپڑوں میں ملبوسے تھے اور ان کی لمبی لمبی داڑیاں تھی۔ آئلہ کو ان پر ترس آیا اور انہیں پانی کی پیشکش کی۔ بونوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پانی پی لیا۔ پہلے بونے نے کہا، تم بہت ہی مہربان ہو میری پیاری، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ایلا ہے۔ دوسرے بونے نے پوچھا، اور تمہاری کیا خواہش ہے پیاری اللہ؟ میں چاہتی ہوں کہ میں اس جگہ سے نکل سکوں اور خوشیاں پا سکوں۔ تیسرے بونے نے کہا، شاید ہم تمہاری مدد کر سکتی ہے، ہم رہنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، کیا تم ہمیں اپنی گھر لے جا سکتی ہو؟ آئلہ نے ہچکچاہٹ کی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن بونوں کو دیکھ کر ناراض ہوگی، لیکن آئلہ کو ان پر ترس بھی آیا اور وہ بونوں کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ پھر آئلہ نے سوچا کہ وہ انہیں گھر لے جا کر اٹاری میں چھپا دے گی۔ آئلہ بونوں کو اپنے گھر لے گئی اور جلدی سے اوپر لے گئی۔ آئلہ نے انہیں کچھ کھانا اور کمبل دیا اور کہا کہ وہ خاموشی سے رہیں اور کوئی آواز نہ کریں، اور خود نیچے آ گئی تاکہ اپنے باقی کے کام مکمل کر لے۔ آئلہ کی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنیں جلد ہی گھر آ گئی۔ انہوں نے آئلہ کو دیر سے آنے پر ڈانٹا اور اسے مزید کام کرنے کو دے دیا، لیکن انہوں نے بونوں کو نہیں دیکھا۔ رات کو جب سب سو گئے، بونے اپنے چھپنے کی جگہ سے باہر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ گھر کتنا گندا اور گڑبڑ ہے۔ بونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے صاف کریں گے اور آئلہ کے لیے اسے زیادہ آرام دہ بنائیں گے۔ پھر بونوں نے رات بھر محنت کی اور صبح تک کام ختم کر لیا۔ پھر وہ اٹاری میں واپس گئے اور سو گئے۔ اگلے دن صبح جب آئلہ جاگی، جو کچھ اس نے دیکھا اسے حیران رہ گئی۔ گھر صاف ستھرا دکھائی دے رہا تھا، گلدان میں تازہ پھول تھے، کھڑکیوں پر نئے پردے تھے اور میز پر ایک مزیدار ناشتہ بنا ہوا تھا۔ آئلہ نے ایک دم سوچا کہ یہ کس نے کیا ہوگا۔ اس نے سوچا کہ یہ ضرور پری یا کسی فرشتے نے کیا ہوگا۔ پھر ایک دم آئلہ اٹاری کی طرف دوڑی اور بونوں کو سوتے ہوئے پایا۔ اسے سمجھ آیا کہ وہی تھے جنہوں نے گھر کو صاف کیا ہے۔ آئلہ نے انہیں جگا دیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ بونوں نے مسکرا کر کہا کہ وہ اس کی مدد کرنے پر خوش ہیں۔ پھر بونوں نے آئلہ کو بتایا کہ وہ جادوئی بونے ہیں جو خواہشات پوری کر سکتے ہیں اور اسے انعام دینا چاہتے ہیں۔ بونوں نے کہا کہ وہ اس کی ایک خواہش پوری کریں گے۔ پھر آئلہ نے سوچا کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ آئلہ خوشی سے جھوم گئی۔ پھر آئلہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کہ میری خواہش ہے کہ میرے پاس پہننے کے لیے ایک نیا لباس اور جوتے ہوتے۔ بونوں نے سر ہلایا اور ہاتھ ہلایا۔ بستر پر ایک خوبصورت لباس اور جوتے ظاہر ہو گئے۔ وہ باریک ریشمی اور لیس سے بنے تھے اور آئلہ پر بالکل فٹ بیٹھتے تھے۔ آئلہ نے انہیں پہن لیا اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہ ایک شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ آئلہ نے بونوں کا شکریہ ادا کیا اور انہیں گلے لگایا۔ پھر وہ نیچے گئی تاکہ اپنی سوتیلی ماں اور بہن کو دکھائے۔ جب انہوں نے آئلہ کو دیکھا تو وہ حیران اور حسد میں آئی۔ پھر آئلہ سے پوچھا کہ اسے لباس اور جوتے کہاں سے ملے۔ آئلہ نے کہا کہ اس نے انہیں اٹاری میں صندوق میں پایا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں اور بہن نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا اور اس پر چوری کا الزام لگایا۔ اس کی چیزیں چھین لی اور آئلہ کی چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر آئلہ کو تھپڑ مارا اور قید خانے میں بند کر دیا۔ آئلہ رو پڑی اور سوچا کہ اس کی سوتیلی ماں اور بہنیں اس کے ساتھ کیوں اتنی بے رحمی کرتی ہیں۔ بونوں نے آئلہ کا رونا سنا اور بہت غصہ محسوس کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن کو سزا دیں گے۔ بونوں نے اپنے جادو کا استعمال کر کے انہیں بدصورت اور بدبخت بنا دیا۔ بونوں نے ان کے پیسے اور دوست بھی چھین لیے اور انہیں اپنی برائی کی سزا دی۔ پھر تینوں بونے
تہ خانے میں گئے اور آئلہ کو آزاد کیا اور آئلہ کو بتایا کہ انہوں نے اس کی سوتیلی ماں اور بہن کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آئلہ کو اپنی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن پر ترس آیا۔ اس نے کہا میں انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، میں صرف انہیں چھوڑ کر ایک نیا گھر ڈھونڈنا چاہتی ہوں۔ بونو نے کہا کہ ایسی جگہ کو جانتے ہیں جہاں وہ خوشی سے رہ سکتی ہیں۔ بونو نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے وہاں لے جائیں گے اور اس کے ساتھ رہیں گے۔ آئلہ رضامند ہوئی اور اپنا سامان باندھا۔ اس نے اپنے پرانے گھر کو الوداع کہا اور بونو کے ساتھ چلی گئی۔ بونے اسے جنگل کے اندر ایک خوبصورت کاٹیج میں لے گئے۔ کاٹیج آرام دہ اور گرم تھا اور اس میں وہ تمام چیزیں موجود تھی جن کی آئلہ کو ضرورت تھی اور یہ جنت کی طرح لگ رہا تھا۔ آئلہ خوشی سے جھوم گئی اور بونو کا شکریہ ادا کیا۔ بونو نے کہا کہ وہ اسے خوش دیکھ کر خوش ہیں۔ انہوں نے اور کہا کہ وہ اس کے ساتھ رہیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے کیونکہ وہ اس کی ایک بہن کی طرح پیار کرتی ہیں۔ وہ سب کاٹیج میں خوشی سے رہتے تھے۔ انہوں نے سب کچھ شیئر کیا اور ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ ایک دن جب آئلہ باغ میں پھول چن رہی تھی، اس نے ایک خوبصورت لڑکے کو گھوڑے پر سوار دیکھا۔ وہ قریبی بادشاہت کا شہزادہ تھا۔ شہزادے نے جنگل میں کاٹیج کے بارے میں سنا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ وہاں کون رہتا ہے۔ شہزادے نے آئلہ کو دیکھا اور اس کی خوبصورتی اور نزاکت نے اسے بھایا۔ شہزادے نے آئلہ کا نام پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ آئلہ ہیں۔ بونو سے بھی تعارف کروایا۔ شہزادے نے ان کی مہربانی اور دوستی سے متاثر ہو کر آئلہ سے پوچھا کہ کیا وہ کچھ دن ان کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ آئلہ مان گئی اور اس کا ویلکم کیا۔ شہزادہ کچھ دن ان کے ساتھ رہا اور ان کی صحبت سے لطف انداز ہوا۔ شہزادے اور آئلہ کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا اور انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ بونو نے ان کے لیے خوش ہو کر کہا کہ وہ ہمیشہ ان کی دوست رہیں گے۔ شہزادہ آئلہ اور بونو کو اپنے قلعے میں لے گیا اور آئلہ سے شادی کر کے اسے اپنی ملکہ بنا لیا اور اس کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آیا۔ شہزادے نے بونو کو بھی عزت و احترام دیا اور انہیں اپنے دربار میں ایک خاص مقام دیا۔ وہ سب ایک ساتھ قلعے میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ آئلہ اور بونے جنگل میں اپنے پرانے گھر کو کبھی نہیں بھولے اور اکثر اسے دیکھنے جاتے تھے۔ اس طرح آئلہ ایک غریب لڑکی سے ملکہ بن گئی کیونکہ مہربانی کا صلہ ملتا ہے اور برائی کی سزا ملتی ہے۔